بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، پیارے دوستوں، ماں اور بہنوں، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو کئی دروس سے ذکر کیا جا رہا ہے. آج کے درس میں ایک اور بندوں کے حق میں سے ایک حق ہے خاوند اور بیوی کے حقوق، یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق آج کے درس میں بیان کیے جائیں گے. کہتے ہیں کہ ہر مسلمان اس بات کا معترف ہے، اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے کہ خاوند کے بیوی کے اوپر، شوہر کے بیوی کے اوپر اور بیوی کے شوہر کے اوپر کچھ حقوق ہیں جو کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور احادیث نبویہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. قرآن کریم کی دلیل بطور خاص یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ رب العزت نے کہا عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے. جس طرح سے مردوں کا حق عورتوں پر ہے، ویسے ہی عورتوں کا بھی حق مردوں پر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. حقوق دونوں کے ہیں، لیکن حقوق میں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوی اور مضبوط بنایا ہے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں مردوں کے اوپر ڈالی گئی ہیں. اسی لیے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العزت نے کہا کہ عورتوں پر مرد قوام ہیں، ان کے اوپر مضبوط اور مستحکم اور خاص ذمہ دار ہیں. ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ گھر کے سارے اخراجات، گھر کی ساری ضرورتیں، عورتوں کے سارے حقوق کی پاسداری کریں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے حقوق کو ذکر فرمایا. ہم یہ جانتے ہیں کہ شوہروں کے حقوق صرف بیویوں کے اوپر ہے، لیکن اسلام نے دونوں لوگوں کے حقوق ایک دوسرے پر ذکر کیے ہیں. عورتوں کے حقوق کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، اعلان کرتے ہوئے، الا ان لکم علی نسائکم حقا. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار سنو، اچھی طرح سے یاد رکھ لو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر حقوق ہے. تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر حقوق ہے، یعنی گویا کہ تم شوہر ہو، تم مرد ہو تو تمہارے حقوق تمہاری بیویوں پر ہے. وہ تمہارے لیے جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ پیش کریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں.
جس طرح سے تمہارے حقوق تمہاری بیویوں پر ہے، ویسے ہی تمہاری بیویوں کے تمہارے اوپر بھی حقوق ہے۔ گویا کہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے حقوق کو ذکر فرمایا۔ یہاں جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ مرد اور خواتین، عورت اور مرد، شوہر اور بیوی، خاوند اور بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہے، اسلام نے کیوں بتائے؟ اس لیے بتائے تاکہ یہ جو عقد ہوا ہے، یہ جو بندھن بندھا گیا ہے شرعی اعتبار سے، یہ ہمیشہ کے لیے اچھے انداز سے قائم رہے اور اس میں حق تلفی نہ ہو سکے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے حقوق متعین کیے کہ بیوی کے حقوق مردوں پر، مردوں کے حقوق بیوی کے اوپر، یہ ہے جو انشاءاللہ آپ درس میں سنیں گے مزید۔ کچھ ایسے حقوق ہیں جو دونوں کے درمیان مشترکہ ہیں، برابر ہیں۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو دونوں میں درمیان میں برابر ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی نہیں، وہی حق جتنا مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا بھی۔ تو میں سب سے پہلے آج کے درس میں ان حقوق کو ذکر کرنے والا ہوں جو حقوق برابری کرتے ہیں، یعنی دونوں میں درمیان میں برابری ہے۔ البتہ جو حقوق ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا حق جو مشترکہ ہے، دونوں کے درمیان برابر ہے، وہ ہے امانت داری۔ بہت بڑی چیز ہے امانت۔ تو ویسے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے اندر امانت داری، حتیٰ کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کے اندر امانت داری ہونی چاہیے۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے ایمانداری۔ ایمان، ہمارے ایمان کی بنیاد پر جو چیز، جو خصوصیت، جو کیفیت، جو صفت سامنے آتی ہے اچھائی کی، وہ ایمانداری۔ اور امانت داری یہ ہے کہ آپ کا، ہمارا کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کو ہو بہو اسی طرح رکھے رہنا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز عطا کرتا بطور امانت، امین بناتا ہے، ہماری ذمہ داری اس چیز کو ویسے ہی حفاظت سے رکھے اور جب مانگے اس کو ہو بہو ویسا ہی لوٹا دینا چاہیے۔ اس چیز کا نام امانت ہے۔ اور امانت کافروں کے یہاں بھی ہے، امانت مومنوں کے یہاں بھی ہے، ہر کسی کے یہاں۔ اور مرد و خواتین، شوہر اور بیوی کے درمیان جو مشترکہ حقوق ہے اس میں سب سے پہلی چیز امانت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سنیے، کہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے امین ہوتے ہیں، مرد عورت کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر اور بیوی کے لیے، اور بیوی شوہر کے لیے امین ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کوئی دوسرے کی خیانت نہ کرے، کوئی دوسرے کی خیانت نہ کرے، معمولی چیز ہو یا زیادہ، معمولی چیز ہو یا زیادہ، خیانت کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ خاوند یعنی شوہر، بیوی دو شریک ساتھیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے ایک کمپنی چل رہی ہے، اس کے دو اونر ہیں، دو پارٹنر ہیں، دو شریک ہیں، ان دونوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تیسرا شخص یا بازو میں جو کمپنی کا مالک ہے وہ ہماری بات جان لے تاکہ وہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کرنے لگے، تو اس سے تو خیانت ہو جائے گی اور نقصان ہو جائے گا، اور اسی چیز کا نام خیانت ہے۔ تو امانت یعنی دو شریکوں کے درمیان جو باتیں، جو چیزیں، جو معاہدہ، جو معاملہ ہو اس کو آپس میں ہی رکھا جائے، تیسرے تک منتقل نہ کیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو وہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کو مزید مثال سے انشاءاللہ بھی سمجھائیں گے۔ ان میں امانت، خیر خواہی، سچائی اور اخلاص کا پایا جانا زندگی کی ہر موڑ پر ضروری ہے۔ امانت، خیر خواہی، امانت کے اندر خیر خواہی، سچائی اور اخلاص، ان تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی امانت بغیر خیر خواہی کے قائم نہیں ہو سکتی، کوئی بھی امانت بغیر سچائی کے قائم نہیں ہو سکتی، کوئی بھی امانت بغیر اخلاص کے قائم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا، سوال کیا صحابہ نے، اللہ کے نبی کس کے لیے؟
لمن کہا کہ للہ اللہ کے لیے، ولرسولہ اس کے رسول کے لیے، ولأئمة المسلمین وعامتہم مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ اور حکمراں ہیں ان کے لیے، اور عامتہم وہ عام مسلمانوں کے لیے دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک اسلام کا نقطہ نظر، اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہو کہ پورا کا پورا دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی عام انسان کے ساتھ، عام لیڈروں کے ساتھ، عام عمراء اور نظماء کے ساتھ، دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ جب عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم ہے تو جو بیوی اور جو شوہر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ شریک اور پارٹنر ہیں، لائف پارٹنر ہے، رفیق حیات ہے، وہ تو بدرجہ اولا آپ کے خیر خواہی کے مستحق ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اور زیادہ خیر خواہی کے حق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ بچوں تک بھی نہیں جانا چاہیے، یہ امانت ہے۔ بیوی کی بات شوہر کی بات بیوی صرف جانے، بچوں تک بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہاں پر صرف اس بنیاد پر کہ میں بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کو ذلیل کروں گی بچوں کے سامنے، اور بچے یہ سمجھے یا بیوی یہ سمجھے یا شوہر یہ سمجھے کہ شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ناک کٹانے کے لیے، اس کی بے عزتی کرانے کے لیے کچھ اس کی باتیں میں بچوں کے سامنے رکھوں گی، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں۔ خیر خواہی یہ ہے، آپ دیکھیں آپ ایک شوہر ہیں، آپ اپنی بیوی کے اندر کسی چیز کی کمی اور کوتاہی نظر آتی دیکھتے تو اسلام کہتا ہے اس کی خیر خواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کیجئے۔ اصلاح کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھائیں گے، بتائیں یہ غلط طریقہ، یہ اسلام کے خلاف، یہ شرعاً جائز نہیں سمجھ رہی بارہا سمجھائیں، ایک بار سمجھے، 2 بار سمجھے، 3 بار سمجھائیں، نہیں سمجھ رہی ہے وہ خاتون، وہ آپ کی بیوی، اس کو بارہا سمجھائیے، نہیں سمجھ رہی تو اسلام کہتا ہے اس کے بستر کو الگ کر۔ دوسرا اسٹیپ اس کے بستر کو الگ کر دیجئے۔ آپ اپنی بستر کو اس کو مت سلائیں، آپ نہیں، ناراض ہیں، منع کر دیجئے۔ یہ صرف اس لیے کہ اس کے اندر جو برائی اور جو خرابی اور جو مسئلہ پایا جا رہا ہے اس سے وہ باز آ جائے، یہ خیر خواہی ہے، اسی چیز کا نام خیر خواہی ہے۔ دوسرا اسٹیپ، اگر وہ بستر الگ کرنے کے باوجود بھی نہیں سدھر رہی ہے تو تیسرا کام اسلام نے یہ کہا، بتایا، اسے ہلکی مار ماری جائے، ہلکی مار ماری جائے، لیکن چہرے کو نہیں مارا جائے گا، چہرے پر ٹچ بھی نہیں کیا جائے۔ جی یہ تیسرا اسٹیپ، یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو بارہا سمجھائیں گے۔ دیکھیں عورت کو سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کبھی خوش نہیں کر سکتا، کبھی خوش نہیں کر سکتا، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہہ دیا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی عورت، خاتون، اس کو آپ جتنا دیں گے زندگی بھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے، وہ یہی کرے گی۔ آپ نے زندگی میں تھوڑی سی کسی موقع پر کوئی کمی اور کوتاہی دیا کیا؟ آپ نے زندگی دیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا؟ یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت۔ دیکھیں ایک انسان، ایک مرد، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اس بیوی کی فطرت کو جاننا ہمارا ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری۔ اگر اس کی فطرت ہم جان گئے، اس کے ساتھ رہنا ہمارے لیے آسان ہے، اس کا ہمارے ساتھ رہنا اور ہمارا اس کے ساتھ رہنا آسان۔ اس کی فطرت کو جان لیجیے، اس کی فطرت میں لکھا ہوا وہ کبھی کسی سے خوش نہیں ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تو ہم لوگ جیسے کون ہے بھائی؟ پیارے نبی سے ہوا نا معاملہ، ہوا نا، 1 مہینے کا ایلا ہوا تھا نا، معلوم ہے، چلے گئے اللہ کے نبی 1 مہینہ، نماز پڑھتے سیدھے بالا خانے میں، نماز پڑھتے سیدھے فرسٹ فلور پہ، نہ بات نہ چیت نہ کچھ۔ لوگوں نے افواہ اڑا دی، مشرکین نے، منافقین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر! ایک مصیبت تو یہ تھی، دوسری افواہ پھیل گئی۔ حضرت عمر غصے میں آئے کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، میں نے الا کر لیا ہے۔ الا کا مطلب یعنی اپنی بیویوں سے بات چیت چھوڑ دینا، یہ بھی ایک اصلاح کا طریقہ ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی اسٹیپ ہے۔ اللہ کے نبی الا کر لیے۔ اچھا کیا وجہ تھی الا کرنے کی؟
کہا ان کا مطالبہ ہے زیادہ دو، پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مطالبہ ہے کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا، سال بھر کا خرچہ پورا دیجئے، بڑھ کے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے دیکھو بھائی، ہمارے پاس جو خمس آتا ہے، جو ہمارا حصہ ہے مال غنیمت میں سے، وہ آتا ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، سب کو، ساری بیویوں کو برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب اس کو تمہاری ذمہ داری کیسے چلانا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی نے اعلان کر لیا، 1 مہینہ اعلان۔ حضرت عمر نے کہا تھا اگر، اور تو غصہ آ گیا حضرت عمر کو تمام بیویوں پر، نبی کی بیویوں پر، چونکہ آپ کی بیٹی حفصہ بھی اس کے اندر شامل تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ میں۔ اور کون تھی؟ حضرت عائشہ جیسی ذہین فطین دماغ والی فقیہ، کہتے ہیں امت میں سب سے بڑی فقیہ عورت اگر کوئی ہے تو حضرت عائشہ۔ لیکن معاملہ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ فطرت سمجھیے، عورت کی فطرت اگر سمجھ گئے ہمیشہ کامیاب۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی، ہمیشہ خوشیاں دلائیے، ہر دم آپ جو ہے سونے اور چاندی کے ہار اور انگوٹھیاں دلاتے رہیے، پھر بھی کہیں گے دیا کیا آپ نے؟ آخری اس کا جواب یہ رہتا ہے دیا کیا میرے لیے؟ حالانکہ سب کچھ کر دیا آپ نے، پوری زندگی کھپا دی، لیکن یہ اس کی فطرت ہے، اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں لکھا۔ اب اس کی فطرت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کبھی فائدہ بھی اٹھا۔ دیکھیں بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں، ایک تو اس کے اندر خرابی ہوں گی، ہے نا، ہوگی 1-2 خرابیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہماری بات بھی نہیں مانتی ہوں گی۔ تو ایسی کچھ چیزیں جس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں تو نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ اس عورت کے ساتھ خیر خواہی۔ تو 3 اسٹیپ میں نے بتائے۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور رجال قوامون جو بڑی آیت ہے سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی، اسی کے اندر اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہاں بھائی، پہلے نمبر پہ اسے بستر الگ کر رہا ہے نہیں، سمجھانا ہے۔ کئی طریقے سے سمجھائیے، آپ سمجھائیے، ان کے رشتہ دار کو بولیے، ان کے ماں باپ اور پیرنٹس تک پہنچائیے باتیں۔ دیکھیے آپ کی بچی ایسا کر رہی ہیں، آپ اپنے جو پیرنٹس ہیں، آپ کے والدین، اس کے ساس سسر ہیں، ہماری اپنی بہنیں ہوتی ہیں، ہماری بہنوں سے ہو سکتا ہے ان کا تعلق، بدے بعض عورتوں کا بعض عورتوں سے خاص تعلق ہوتا ہے، کبھی نندوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، کبھی جیٹھانیوں اور دیورانیوں کے ساتھ۔ تو آپ اس بات کو دیکھتے رہیے کہ کس کے ساتھ ان کا جمتا ہے، اور یہ اس کی فطرت ہے، جس سے جمتا ہے اسی کی بات مانتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو پہلے نمبر پر اس کو سمجھانا ہے، بارہا سمجھاتے رہے۔ نہیں مانتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کا بستر الگ کر دیجیے۔ اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تیسرا اسٹیپ، ہلکی مار ماری، لیکن چہرے پر نہیں مارنا، کیونکہ مجمع الحسن کہتے ہیں کہ تمام حسن کا اسٹور کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ اور بعض لوگ کیسے کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے چہرہ کھولنا جائز ہے، یہی تو حسن کا اسٹور ہے، جمع کرنے کا، ساری خوبصورتی جو ہے یہیں جمع ہوتی، کیسے اس کو کھول سکتے ہیں؟ منع فرمایا اللہ کے نبی۔ اچھا، تیسری بات، اگر چوتھی چیز، اگر وہ ان تمام کے باوجود نہیں مانتی اور پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، حد سے آگے بڑھ جا رہا ہے، تو پھر ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے وہ؟ چوتھا نمبر کیا ہے؟ طلاق دینا ہے۔ ایک، اسلام نے کتنی رکھی ہے؟ 3 دیا نا، اس لیے موقع دیا اللہ نے، اسی لیے اسلام نے 3 مرتبہ جو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق کا جو سسٹم رکھا ہے، اسی لیے رکھا ہے تاکہ ایک بار نہ دے دے۔ اگر ایک بار دے دیے تو بیچارہ وہ بھی مایوس اور وہ بھی مایوس۔ اسلام جانتا ہے کس کو کہاں سے تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا بہت پیارا ہے۔ کہا کہ ایک طلاق دے دو، صرف اس کو سدھارنے کے لیے۔ اگر وہ عورت سدھر جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرتی ہے تو پھر دوسرا اسٹیپ، نہیں سدھرتی ہے تو تیسرا اسٹیپ، یا اس کو کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیں۔ تو اس طرح سے عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کو ہم خیر خواہی کے ذریعے سے نبھا سکتے ہیں۔ یہ عورت کے ساتھ خیر خواہی۔ اچھا، سچائی کیا ہے؟ اسلام نے
جہاں جھوٹ بولنے کے لیے کہا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، مرد ہے شوہر ہے تو بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتے. کہاں تھے؟ یہیں تھا، بول سکتے. کیوں؟ دونوں میں جھگڑا جائز ہے، لیکن سچائی کو اپنانا اور آپس کے مشترکہ معاملات کو سچائی سے حل کرنا، اس میں برکت ہے. جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بیوی کے سامنے شوہر کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بھی معاملہ کرے وہ سچائی پر کرے. نوبت یہ نہ ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑے. جو بھی ہے معاملہ کلیئر. ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں فلاں جگہ تھا، مجھے لیٹ ہو گیا، فلاں کام میں بزی ہو گیا، اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، آنے میں تاخیر ہو. کچھ لوگوں کی شکایتیں ہیں، مولوی صاحب کام میں رہو تو پوچھتے کہاں ہیں، فون کر کے پوچھ رہے کہاں ہیں، کیا ہوا 10 بج گئے ابھی تک نہیں آئے. ابھی کام میں ہے، آدمی بزی ہے، جب کام ختم ہوگا تو گھر پہ پہنچیں گے. تو کہتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے، آپ کیوں، آپ ہاں باہر رہتے، دوسرے کنے گئے ہوں گے، آپ کی کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے کیا، یعنی دوسرے طرح کے ٹاچنگ کے معاملات پیدا کرتے. غلط ہے، غلط. اگر آدمی سچائی سے کام چلا لے، سمجھا دے تو اچھی بات ہے، ورنہ کیا کرنا پڑے گا، اس کو وہاں جھوٹ بولنا پڑے. لیکن شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت تو دی، لیکن بہتر یہ ہے اس معاملے میں سچائی کو اپنایا جائے. یہ اس کے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ہے. اسی طرح اخلاص. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر اخلاص کے کامیاب ہوا ہو. اور یہ کام جتنا عظیم ہے، سبحان اللہ، دنیا کے اندر ایسا کوئی کام نہیں ہے اتنا عظیم کام. دو لوگوں کے درمیان، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان کا جو معاملہ ہو، اگر وہ اخلاص پر قائم نہیں ہے تو وہ کبھی باقی نہیں رہ سکتا. آج نہیں تو کل تو ٹوٹنا ہی ہے. اگر اخلاص پہ نہیں ہے تو آج نہیں تو کل تو اس کو ٹوٹنا ہی ہے. اس لیے ان دونوں کی آپس کے حقوق کی ادائیگی میں اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ، یہ تو میں نے آپ کو بیوی کی طرف سے، اگر بیوی شوہر کے ساتھ خیر خواہی کیسے کر سکتی ہے، امانت کا معاملہ کیسے کر سکتی ہے. بھائی دیکھیے اسلام نے عورت کا دائرہ متعین کر دیا. کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتوں سے کہہ دو کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، 4 دیواریوں میں رہے. یہ آپ کا مسکن ہے، آپ کا ٹھکانہ ہے، اور یہاں کی آپ ملکہ اور رانی ہیں، مہارانی ہیں. یہاں سے باہر نہیں جانا آپ کو، بلا ضرورت آپ کو نہیں نکلنا ہے. اور کیا کہا آگے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. زمانے جاہلیت کی جو رسمیں تھی، جو چمک دھمک اور جتنی بھی خرافات کے کام تھے، وہ کرنے کے واسطے تم باہر مت نکلو، منع کر دیا. ضرورت کے پیش نظر جا سکتے. اس میں امانت داری یہ ہے کہ جس شوہر کے گھر میں وہ رہتی ہے، اس شوہر کا گھر، اس شوہر کے گھر کی تمام چیزیں اس 4 دیواری کے اندر موجود ہیں. وہ اور خود عورت اور اس کے بچے، اس کا مال، یہ سب امانت ہے، یہ سب امانت ہے. اب یہ امانت کی پاسداری وہ عورت کرے گی اس اعتبار سے کہ وہ اپنی گھر کی کوئی بھی چیز نہ تو ضائع ہونے دے گی، نہ امانت میں خیانت کرے گی، نہ کسی کو گھسنے دے گی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اور نہ ہی وہ کسی کے گھر پر جائے گی، نہ اس کی اجازت کے بغیر وہ کہیں باہر جائے گی. یہ امانت ہے. یہ عورت کا شوہر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے. یہ عورت کا شوہر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کے اندر خیانت نہ کرے. کسی بھی چیز کے اندر شوہر نے 1 لاکھ روپیہ رکھا مثال کے طور پر، گھر میں 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے. بیوی کو ضرورت پڑی، یا بیوی کے کسی گھر رشتہ دار یا کسی سہیلی کو ضرورت پڑی. اب یہ بیوی خاتون اٹھا کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ 1 لاکھ اپنے کام میں یا اپنے رشتہ دار کے کسی کام میں لگا دیں، یا ان کو دے دیں. قرضہ ہی صحیح، قرض حسنہ ہی صحیح، دے دے یا کسی سہیلی کو دے دے اور اس کے شوہر کو پتہ نہ چلے. یہ امانت میں خیانت ہے.
یہ امانت میں یہ شوہر کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ بد خواہی ہے، برا چاہنا ہوا، یہ شوہر کے ساتھ اچھا چاہنا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے شوہر کے علاوہ بیوی کے لیے بیوی کی ہر چیز بیوی کا، چاہے وہ زیور ہو، بیوی کا کپڑا ہو، بیوی کی عزت ہو، بیوی کی آبرو ہو، بیوی کی اپنی تمام چیزیں، یہ بھی امانت ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے اس کو وقف کرتی ہے بغیر اجازت کے، چاہے وہ سونا ہی خرچ کیوں نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کوئی چیز دیتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ حقوق جو بتائے ہیں مشترکہ، لیکن مشترکہ حقوق میں بھی کچھ چیزیں ہیں۔ امانت کیسے ادا کی جائے گی؟ خیر خواہی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ نمبر 2، بیوی کیسے سچائی، جو بھی معاملہ ہو صبح سے شام تک اس کو سچائی پر بتا دے، محمول کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ بتا دے، کوئی بھی چیز غبن نہ کرے، چھپائے نہ۔ آج صبح سے یہ ہوا، بس ختم۔ چاہے شوہر پوچھے نہ پوچھے، اس کو یہ بتا دینا آج ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے گھر میں اس طرح ہوا، ہمارے بچے کے ساتھ ہمارا اپنا یہ معاملہ یہ ہوا، بتا دے سچائی کے۔ شوہر بھی مطمئن، آپ بھی مطمئن۔ یہ ہے امانت، سچائی کے ساتھ ساری چیزوں کو بتا دیں۔ میں نے اس سے پہلے شاید آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اسماعیل جو ان کے بیٹے علیہ السلام تھے، ان کی ایک پہلی جو بیوی تھی وہ ناشکری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے نا ان کے گھر پہ، پوچھا حال چال، کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، کہا چوکھٹ کو بدل دینا۔ دوبارہ آئے، کہا حال چال، بیوی اچھی تھی، شکر گزار تھی، کہا بہت اچھا الحمدللہ، کہا چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تو جو بھی ہے وہ صبح سے شام تک کے معاملات، وہ بیوی نے جو حضرت اسماعیل کی تھی، انہوں نے سچائی کے ساتھ سب باتیں بتا دی کہ آج ایسا ہوا، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے اس طرح سے سوال کیا اور میں نے ان کو اس طرح سے سوال کا جواب دیا۔ تو یہ امانت داری، اسی کا نام امانت، سچائی کے ساتھ کسی چیز کو بتانا۔ اور تیسری چیز، بیوی کی طرف سے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شوہر جس خلوص کے ساتھ آپ کو چاہتا ہے، جس شوہر کی چاہت ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس زندگی کے اندر گزارا کرے، ایسے ہی بیوی کی بھی خواہش ہونی چاہیے اور بیوی کا بھی خلوص ہونا چاہیے کہ میں اپنی تمام چیزیں ساری کی ساری اخلاص کی بنیاد پر اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں۔ تب یہ رشتے میں کبھی درار نہیں آئے گی، کبھی تکرار نہیں ہوگا، کبھی تفاوت اور فرق نہیں آئے گا، کبھی لڑائی جھگڑے کا کوئی معاملہ نہیں آئے گا۔ اگر یہ معاملہ امانت داری پر، امانت داری میں 3 چیزیں، سچائی، خیر خواہی اور نمبر 3 اخلاص، ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر امانت داری کا معاملہ ہوا تو ہمارا اور آپ کا جو یہ رشتہ ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے تحیات خیر خواہی کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ گزار دے گا۔ اور جہاں ان چیزوں میں کمی اور کوتاہی آئی، وہاں سمجھ لیجئے ہمارے اس رشتے میں خرابی پیدا ہوں گی، پھر آوازیں آئیں گی۔ آج جتنے بھی معاملات ہیں نا ہمارے سماج میں، خلا، طلاق وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجوہ، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تو دراصل خطبات وغیرہ میں دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں تو ابھی یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی پبلک وہ تو بہت کم ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگ سن رہے اور مزید سنیں گے، لیکن یہ اتنی اہم باتیں ہیں جو ہماری ماؤں کو بھی نہیں معلوم ہے اور ہمارے بھائیوں کو بھی نہیں معلوم، اس سے نابلد ہے، ناواقف ہے۔ اور جتنے خلا اور طلاق کے معاملات ہمارے شہر حیدرآباد میں ہو رہے ہیں، شاید اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ بتائی جائے تو یہی حقوق کو نہ جاننا۔ ایک دوسرے کے حقوق تو معلوم ہے، لیکن مشترکہ حقوق کیا ہیں اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہیں، ہم سب کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، چار حقوق ہے، وقت کم ہے، شاید نہیں ہو پائے گا، اس لیے میں صرف 2 حقوق آج بیان کر رہا ہوں اور 2 انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ دوسرا حق ہے محبت اور رحم کا جذبہ۔
یہ مشترکہ ہے، یہ وہ حقوق ہیں جو مشترکہ، یعنی باہم ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نہیں، ایک دوسرے کے، دونوں کے برابر برابر۔ ایک ہے محبت اور دوسرا رحم کا جذبہ۔ کیا مطلب؟ کہا کہ دونوں میں اتنا ہونا چاہیے کہ دکھ سکھ میں ساری زندگی ایک دوسرے کے کام آئے اور خالص محبت و شفقت کا اظہار کرتے رہیں، تاکہ اس ارشاد باری تعالیٰ کا مصداق بنے۔ کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی تعمیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، سنن طبرانی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو باہم ایک دوسرے کے جو مشترکہ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ شوہر اور بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، شفقت سے اپنی زندگی اور محبت سے اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ کیوں؟ قرآن کی سورہ روم کی آیت نمبر 21 جو یہاں بطور دلیل پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کا بنیادی سبب یہی ذکر کیا۔ شادیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ شادیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کا بنیادی سبب یہاں پہ نمبر 1 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کہتا ہے اپنا سکون حاصل کرو وہاں پہ۔ یہ مردوں کو خطاب ہے، مردوں کو خطاب ہے، تم اپنا سکون ان عورتوں کے اندر حاصل کرو۔ جس طرح مردوں کو خطاب ہے ویسے عورتوں کو بھی خطاب ہے، تمہارا بھی سکون انہی مردوں کے اندر ہے جو تمہارے شوہر ہے، جو تمہارے شوہر ہے۔ اس کا اپوزٹ ہے، ذکر نہیں کیا گیا۔ مفہوم مخالف یہاں موجود ہے کہ جس طرح سے مردوں کو کہا گیا کہ تم اپنا سکون عورتوں میں حاصل کرو، ویسے عورتوں سے بھی یہی مخاطب ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا سکون مردوں اپنے شوہروں میں حاصل کرو، اپنے شوہروں میں، دوسروں کے نہیں، اپنے شوہروں میں تم سکون حاصل کرو۔ دوسری چیز، شادی اور عقد نکاح کا بنیادی دوسرا سبب ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان اس کی وجہ سے، اس شادی کی وجہ سے، اس بیوی کے ذریعے سے آپس میں الفت و محبت کو پیدا کر دیا، شفقت کو پیدا کر دیا۔ یہ بنیادی حق ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا۔ اب یہ سوچے کہ بیوی کو ہمارے لیے پیدا کیا اللہ نے، تو اس کا حق بنتا ہے وہ ہم سے محبت کریں، ہم کریں نہ کریں بس ہماری مرضی۔ ہاں صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ ایک سے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ ایک طرفہ معاملہ اگر ہوا تو یہ عقد نکاح اور یہ شادی بیاہ کا بندھن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو بنیادی 2 سبب بیان کیا ہے یا 2 اہم نقطے ذکر کیے، وہ اسی مناسبت سے کہ ایک انسان اپنی لائف کا سکون اس سے حاصل کرے اور دوسرا اس سے محبت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت نے فطری طور پر، فطرتاً، صرف مسلمان نہیں، یہ ہر مخلوق کے اندر اللہ نے محبت کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، صرف انسان ہی نہیں، جانوروں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے اور دیگر مخلوقات کو دیکھیے، جو نسل انسانی کو جس طرح بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کا ذریعہ بنایا، ویسے دیگر مخلوقات کا بھی بنایا۔ یہاں تک کہ یہ جمادات، یہ پہاڑ، یہ پتھر، ان کے اندر بھی محبت کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ حدیث اس سے پہلے میں نے کسی درس میں یا جمعہ میں سنائی تھی، آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہیں۔ کہاں پہ ہے؟ پہاڑ پر، احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے اس کے ماتھے پر قدم رکھا، اس کے کہا اسکت، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید، کیونکہ 4 لوگ تھے، اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، اتنے لوگ تھے، خاموش ہو جا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی
کہتے تھے یہ احد پہاڑ، یحبنا ونحبہ، اللہ اکبر، لفظ ہی محبت کا استعمال کیا اللہ کے نبی، کہا ہم اس سے محبت کرتے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کون؟ احد پہاڑ ایک ایسی ٹھوس جمادات، پتھر جس کو کہا جا سکتا ہے، ایسی مخلوق اللہ کی، اس کے اندر بھی محبت کا مادہ ہے۔ یہ انسان جو نرم دل رکھتا ہے، وہ کئی آرزویں رکھتا ہے، کئی جذبات اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے اندر محبت کا جذبہ بدرجہ اولا پایا، دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ انسان محبت کا بھوکا ہے، اور عقد اور نکاح اور شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ محبت ہے، شفقت ہے آپس میں ایک دوسرے سے، اور دونوں کو کہا گیا کہ جتنا آپ چاہیں اتنی بیوی کو بھی چاہنا چاہیے، جتنا بیوی چاہے اس کا اتنا آپ کو بھی چاہنا چاہیے، دونوں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث میں کہا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ بچے جننے والی، بہت چاہنے والی، محبت کرنے والی، اٹوٹ چاہنے والی، ودود کہتے ہیں بہت زیادہ چاہنے والی عورت سے شادی کرو۔ کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ وہ بہت زیادہ چاہنے والی ہے؟ پہلے سے چیٹنگ کریں گے تب پتا چلے گا، دوستی کریں گے تو پتا چلے گا، ہاں گرل فرینڈ بنائیں گے تو پتا چلے گا۔ کیسے پتا چلے گا؟ ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم زیادہ بچے جننے والی، دیکھو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو۔ آپ دیکھیں گے ان کے رشتہ دار میں ان کی اماں، ماں، ان کے رشتہ دار میں ان کی پھوپھیاں، ان کی خالائیں، جو بھی ہیں ان کے یہاں کتنے بچے ہیں، خاص کر کے ان کی والدہ اور نانی اگر ہیں تو نانی، ان کے ننیحال کو دیکھا جائے گا، ان کے رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا کہ ان کے یہاں کتنے بچے ہیں۔ اچھا، چاہنے کا معاملہ کیسے؟ جیسے ان کا، ان کی ماں کا ان کے والد سے، ان کی نانی کا ان کے نانا سے، خالہ کا کھالو سے، چچا کا چچی سے، ماموں کا ماموں ممانی سے، جس طرح سے معاملہ ہے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ چیز بھی پائی جائے گی۔ خاص کر کے ماں کا کردار بیٹی کے اوپر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، چاہنے والی، اٹوٹ چاہنے والی، اور خاص کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت سے بچے جننے والی عورت سے شادی کرو تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جن کے یہاں زیادہ بچے تھے۔ کثرت تعداد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے، اللہ میری امت کے لوگ ہیں سارے، سبحان اللہ۔ اس لیے دوسری تیسری چوتھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں کرنا چاہیے نہیں؟ ایک ہوا مثال کے طور پہ، ایک سے شادی ہوئی، اس کے تقدیر میں اللہ رب العزت نے 2 بچے 3 بچے لے کے، آج کل تو آپریشن والا مسئلہ چل رہا ہے، سیزر والا، اچھے خاصی عورت کو بھی سیزر کر دیتے ہیں، اور بیچاری اب اس کے بعد 1 سے 2 2 سے 3، اس سے زیادہ نہیں جن سکتی، جبکہ اس کی بھی خواہش ہے، لیکن شوہر چاہتے ہیں کہ ہماری تعداد بڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرے، تو دوسرا تیسرا چوتھا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں کرنا چاہیے۔ بیوی سے مشورہ لیں گے نہیں لیں گے؟ کل سے کھانا بند ہو جائے گا۔ بہرحال اگر ایسا کرنا ہے تو بیوی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام میں یہ آپ کا حق بتایا گیا ہے، شوہروں کا حق ہے۔ کثرت سے بچہ جننے کی بات جو ذکر کی گئی، وہ شادی کرنے کا جو معاملہ ہے وہ شوہر کے اوپر۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر بیوی اگر راضی ہے، وہ خوشی سے کہتی بھائی اب ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، بچے نہیں ہو سکتے، لہذا آپ جو ہیں اور شادی کر لیں، ہاں تو پھر آمنا صدقنا قبول کر لینا چاہیے خوشی خوشی، تاکہ کوئی معاملہ ہی نہ رہے۔ لیکن اس طرف سے ذرا تنگ معاملہ ہو اور آپ استطاعت بھی رکھتے ہیں، آپ کے پاس نان و نفقہ بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہے، رہائش بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور گھر بار بھی ہے، آپ ان کو الگ رکھ بھی سکتے ہیں، تو کرنا چاہیے، چاہے چپکے سے ہی صحیح۔ بعد میں پتہ چل گیا تو آؤ، بعد میں بھی تو پتہ چلنا ہی، کبھی بھی پتہ تو چلنا ہی، یہ ایسی چیزیں اور چھپنے والی نہیں۔ تو بہر صورت لیکن یہ سب چیزیں دیکھنا چاہیے کہ اگر پہلی بیوی کے ساتھ اختلاف کا معاملہ
اور بچوں میں اختلاف کا معاملہ اگر آتا ہو تو قربانی دے دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، قربانی دے دینا چاہیے، سمجھ رہے جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت سے شادی کرو، تو بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ چیزیں بہت زیادہ مقدار میں محبت کا جذبہ اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، اس لیے دونوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی سے محبت کرے، شوہر۔ اسی لیے کہا گیا، جو اسلام نے جو کہا ہے نا کہ جب بچی کی شادی ہونے والی ہو تو بچی کو ایک بار لڑکا دکھا دو، اور لڑکے کو جس سے شادی کرنی ہے لڑکی سے، اس لڑکی کو دکھا۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کل ہمارے شیخ جو ذکر کر رہے تھے نا کہ ہمارے یہاں کیا ہے، 50 لوگ پہلے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، 50 لوگ 50 نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ کالی ہے، یہ ناٹی ہے، یہ 5 فٹ کی نہیں ہے، یہ موٹی ہے، یہ فنا ہے، یہ ڈھیما ہے، یہ پڑی ہوئی نہیں ہے، یہ مال نہیں کما سکتی ہے، جاب نہیں کر، 70 طرح کے بہانے لا کر کے اسے۔ حالانکہ اگر بچے کو دکھایا جائے تو صحیح معنوں میں اگر اس کو سمجھ میں آ گیا اس کا نظریہ کیا ہے بچے کا، وہ دیندار چاہتا ہے، سامنے والی بچی دیندار ہے، لیکن دوسری چیزوں میں کمی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کمال نہیں دیتا ہے، تو اگر بچے کو خوشی سے وہ قبول کر لیتا ہے تو اس میں محبت ہو۔ اب کیا ہوتا ہے معاملہ، پہلے سے لوگ گھر والے دیکھاتے، اس کے بعد بچے کو مجبور، ارے بہت مالدار ہے، مال والے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، اس کے بعد شادی جبر کر دی جاتی ہے، نہ بچی خوش نہ بچہ خوش، تو پھر یہ محبت کا معاملہ کہاں سے پیدا ہو؟ اس لیے بچوں کو دکھانا چاہیے، اور جو بھی ہو سادگی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ رحم، محبت کے ساتھ رحم کا جذبہ بھی ایک دوسرے کے اندر ہونا چاہیے، سکھ دکھ میں کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میاں بیوی کے آپس کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ رحم و کرم کا معاملہ کریں، اگر دیکھیں کہ میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو تڑپ جانا چاہیے، رحم کے مارے تڑپ جانا چاہیے۔ ایسے ہی شوہر کی ذمہ داری کہ اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہو، چاہے رات کے کسی بھی وقت ہو یا دن کے کسی بھی وقت ہو، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میری بیوی، تو اس کو تڑپ جانا چاہیے، وہ رحم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا چاہے وہ کسی بھی انسان کے اوپر ہو۔ اور بیوی تو بھائی آپ کی ہماری اپنی ہے، شوہر تو ہمارا اپنا ہے، ان سے اگر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا تو کس سے کیا جائے گا؟ یہ تو زیادہ حق رکھتے ہیں، لہذا جو لوگ رحم نہیں کرتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان والا بھی ان کے اوپر رحم نہیں کرتا، ان کے اوپر رحم دنیا میں نہیں کیا جاتا۔ اس لیے رحم و کرم کا معاملہ اور شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اسی طرح رہنا چاہیے جیسا کہ شریعت نے رہنے کا حکم دیا۔ یہ 2 مشترکہ حقوق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور 2 بچ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اگر موقع ملا اسی درس میں تو ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ اگر ذکر کر دیں گے، اگر موقع ملا تو، چونکہ ہو سکتا ہے میرے خیال سے اگلا ہفتہ آخری ہے، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، اگلا ہفتہ آخری۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے، پہچاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت پر رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔